نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالی نور ہے، السماوات آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، مثل مثال، نورہ اس کے نور کی، کمشکات مانند ایک طاق کے ہے، ایک طاق کی طرح ہے، فیہا اس میں، مصباح چراغ ہے، المصباح چراغ، فی زجاجۃ فانوس میں ہے، الزجاجۃ فانوس، کأنہا گویا کہ وہ، کوکب ایک تارا ہے، دری چمکتا ہوا، یوقد روشن کیا جاتا ہے، من شجرۃ ایک درخت سے، مبارکۃ بابرکت، زیتونۃ زیتون کے، لا شرقیۃ نہ مشرقی ہے، ولا غربیہ اور نہ مغربی، یکاد قریب ہے، زیتھا اس کا تیل، یضیء روشن ہو جائے، ولو لم اور اگرچہ نہ، تمسسہ چھوئے اس کو، نارن کوئی آگ، نورن نور ہے، علی نور نور پر، یہدی اللہ رہنمائی کرتا ہے اللہ، لنورہ اپنے نور کی، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویضرب اللہ اور بیان کرتا ہے اللہ، الامثال مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، واللہ اور اللہ، بکل شیء ہر چیز کو، علیم جاننے والا ہے، فی بیوت گھروں میں، اذن اللہ اجازت دی اللہ نے، ان ترفع کہ بلند کیا جائے، ویذکر اور ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ نام اس کا، یسبح تسبیح کرتے ہیں، لہو اس کے لیے، فیہا ان میں، بالغدو صبح کو، والآصال اور شام کو، رجال کچھ لوگ، مرد، لا تلہیہم نہیں غافل کرتی ان کو، تجارت کوئی تجارت، ولا بیع اور نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ اور نماز قائم کرنے سے، و ایتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، یخافون وہ ڈرتے ہیں، یومن اس دن سے، تتقلب الٹ پلٹ ہو جائیں گے، فیہ اس میں، القلوب دل،
والابصار اور نگاہیں، لیجزیہم اللہ تاکہ جزا دے ان کو اللہ، احسن بہترین، ما عملو جو انہوں نے عمل کیے، ویزیدہم اور زیادہ دے ان کو، من فضلہ اپنے فضل سے، واللہ اور اللہ، یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب بے حساب، والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم اعمال ان کے، کسراب مانند سراب کے ہیں، بقیعۃ ایک چٹیل میدان میں، یحسبہ سمجھتا ہے اس کو، الظمآن پیاسا، ماء پانی، حتی یہاں تک کہ، اذا جاءہ جب آتا ہے اس کے پاس، لم یجدہ نہیں پاتا اس کو، شیئا کچھ بھی، ووجد اللہ اور پاتا ہے اللہ کو، عندہ اس کے پاس، فوفاہ پھر پورا پورا دیتا ہے اس کو، حسابہ اس کا حساب، واللہ اور اللہ، سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب، او یا کظلمات مانند اندھیروں کے، فی بحر سمندر میں، لجی گہرے، یغشاہ ڈھانپ لیتی ہے اس کو، موجن ایک لہر، من فوقہ اس کے اوپر سے، موجن ایک موج ایک لہر، من فوقہ اس کے اوپر سے، سحاب بادل، ظلمات اندھیرے ہیں، بعدھا ان میں سے بعض، فوق بعض بعض کے اوپر، اذا جب، اخرجا نکالتا ہے یا نکالے، یدہ اپنے ہاتھ کو، لم یکد یراہا نہیں قریب کہ دیکھ سکے اس کو یا نہیں دیکھ سکتا اس کو، ومن لم اور جو نہیں، یجعل اللہ لہ نورا بنایا اللہ نے اس کے لیے کوئی نور، فما لہ من نور نہیں اس کے لیے پھر کوئی نور، اللہ نور السماوات والارض اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، یعنی اگر اللہ تعالی نہ ہوتا تو نہ آسمان میں نور ہوتا اور نہ زمین میں، آسمان و زمین میں کسی کو ہدایت بھی نصیب نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کو روشن کرنے والا ہے۔ حدیث پاک سے بھی اللہ تعالیٰ کا نور ہونا ثابت ہے۔ بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، تیرے ہی لیے ہے حمد، تو نور ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے۔ پس اللہ تعالی اس کی ذات نور ہے، اس کا حجاب نور ہے، وہ ہر طرح کے نور کا خالق ہے،
اس کا عطا کرنے والا ہے اور اس کی طرف ہدایت کرنے والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ نور تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یا نور کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، روشن چیزوں کا نور، یعنی جہاں سے نور پھوٹتا ہے، مثلا سورج، چاند، ستارے، چراغ، بجلی کے بلب وغیرہ۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس نور یا روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ ایسے نور کے بغیر انسان ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ نور کی دوسری قسم آنکھ کا نور ہے۔ باہر کی دنیا کتنی بھی روشن ہو، لیکن اگر آنکھ میں روشنی نہ ہو تو باہر کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، روشن چیزوں کا نور بیکار ہو جاتا ہے۔ تیسری قسم کا نور وحی الہی یا علم دین کا نور ہے، جس کی عدم موجودگی کی وجہ سے انسان ہدایت کے نور سے استفادہ نہیں کر سکتا، اور یہ ایک طرح سے دل کا نور ہوتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ان سارے نوروں کا منبع یا سب کی اصل اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ سورج کو کس نے روشن کیا؟ چاند کو کس نے نور بخشا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، جس نے ان چیزوں کے اندر روشنی بخشنے کی صلاحیت پیدا کی۔ ہماری آنکھ دیکھ سکتی ہے، ہمارا ناک نہیں دیکھ سکتا، تو آنکھ کو نور کس نے بخشا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اگر وہ لے لے تو کوئی اور نور دے نہیں سکتا۔ اسی طرح وحی الہی یا ہدایت، اس کا نور وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کردہ ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ خود بھی نور ہے، اور دنیا میں نور کی جو بھی قسم ہے یا جس طرح کا بھی نور ہے، وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ کا ہی بخشا ہوا ہے، اسی کا عطا کردہ ہے۔ تو جیسا کہ ابھی میں نے نور کی اقسام میں بتایا کہ نور سے مراد نور ہدایت بھی ہے، وحی الہی بھی ہے، تو یہاں نور کو منور کے معنوں میں بھی لیا گیا ہے۔ منور اسم فاعل، نور دینے والا، تو معنی کیا ہوگا؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور دینے والا ہے آسمان و زمین کو۔ گویا ہدایت دینے والا ہے، رہنمائی کرنے والا ہے آسمان و زمین کی اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے۔ یہ رہنمائی دو طرح کی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں کام کر رہی ہیں، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی چل رہی ہیں۔ الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے ہر چیز کو اس کی خلق عطا کی، یعنی اس کی ایک خاص شکل عطا کی، جسم بخشا، ثم ہدی، پھر اس کو رہنمائی بھی دی، اس کو راہ بھی دکھائی۔ سورج کو کون بتاتا ہے کہ وہ کہاں سے کب کیسے طلوع ہو، کیسے غروب ہو؟ اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ اسی طرح ایک چھوٹے سے چھوٹے جانور یا کیڑے مکوڑے کو رہنمائی دینے والا کون ہے کہ وہ اپنی غذا کہاں سے حاصل کرے؟ تو گویا ہر چیز اپنا اپنا کام کرنا جو جانتی ہے، تو یہ دراصل اللہ تعالی ہی کی دی ہوئی ہدایت کی وجہ سے ہے۔ اس کو فطری رہنمائی کہتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فطری ہدایت سے نوازا ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں خیر ڈالی ہے،
اس کو اچھے برے کا فرق سکھایا ہے۔ اس رہنمائی کے علاوہ باقی مخلوق کی نسبت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ہدایت کا بھی اہتمام کیا ہے، اور وہ ہے ہدایت قرآن کی شکل میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ تو اس معنی میں پھر اس آیت کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے آسمان و زمین کو، اور پھر مثل نورہ میں اس کے نور کی مثال، یہاں نور سے مراد پھر منور ہے، یعنی ہدایت ہے جو مومن کو خاص طور پر دی گئی، جو ایمان لانے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالی ہی کی بدولت آسمان و زمین کو ہدایت ہوئی، اور اسی نے پھر ایمان والوں کو خاص ہدایت سے نوازا جو فطری ہدایت کے علاوہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منور کی بجائے نور کیوں کہا گیا اس کو؟ زبان کے اعتبار سے یہ زیادہ بلیغ لفظ ہے، جس میں زیادہ بلاغت ہے۔ جیسے عدل کرنے والے کو اگر عدل کہہ دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں آتا نا العدل، عدل کیا ہے؟ ایک صفت ہے، لیکن صاحب صفت کو صفت سے پکارا جائے تو اس میں زیادہ گہرائی ہوتی، زیادہ شدت ہو جاتی ہے معنی میں، جسے کہتے ہیں نا سراپا نور۔ اسی طرح سراپا ہدایت، سراپا ہدایت جو ہے وہ صرف خود ہدایت نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا سامان مہیا کرنے والا ہے۔ اسی لیے ابن عباس نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ اللہ ہادی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو ہدایت دینے والا ہے، اور پھر مومن کے لیے خاص طور پر وحی الہی کی شکل میں اس نے ہدایت بخشی ہے۔ اب اس نور کو یا نور ہدایت کو ایک بہترین مثال کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ کیا سمجھ میں آیا؟ آپ ذرا جب بولے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، امیجن کریں کیا ذہن میں آتا ہے؟ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ ایک معنی یہ ہے نور بمانا نور کے، اور نور کی قسمیں آپ کو بتائی گئی ہیں کہ جتنی چیزوں کے اندر بھی روشنی ہے، خواہ وہ ظاہری آبجیکٹس کے اندر، خواہ ہماری آنکھ کے اندر، خواہ دل کے اندر، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اللہ کی وجہ سے۔ اللہ ہی اس کو دینے والا ہے، اور اس کی وضاحت میں نے حدیث سے کی ہے کہ اللہ آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کا نور ہے، یعنی نور کا عطا کرنے والا ہے۔ دوسرا معنی نور کا کیا ہے؟ نور ہدایت، یعنی نور بمانا منور، تمام چیزوں کی رہنمائی کرنے والا ہے، اور یہ رہنمائی دو طرح کی ہے، ایک فطری رہنمائی ہے اور ایک وحی الہی کے ذریعے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اگر یہ آئے گی تو اگلی مثال سمجھ میں آئے گی، اگر یہ نہیں آئے گی تو اگلی مثال سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یعنی یہ بات تمہید تھی، ابتدا تھی، اگر یہ نہیں سمجھ میں آئی تو آگے نہیں سمجھیں گے آپ، پھر امید ہے آگے ہوگی۔ مثل نورہ، اس کے نور کی مثال، کمشکات، ایک تاک کی طرح ہے، چراغ دان کی طرح ہے، فیہا مصباح، جس میں چراغ ہے۔ مصباح کا لفظ سواد بے حی سے، صبح، جس کو ہم صبح کہتے ہیں۔ صبح کو صبح کیوں کہتے ہیں آپ؟ کہ روشن ہوتی ہے۔ فیہا مصباح، اس میں چراغ ہے۔
المصباح چراغ، فی زجاجہ فانوس میں ہے، شیشے کی قندیل میں ہے. الزجاجۃ یہ قندیل یا یہ فانوس اتنا چمکدار ہے کأنہا کوکب گویا کہ ایک ستارہ ہے، یعنی یہ شیشہ ستارے کی طرح چمکدار ہے. دری موتی، کوکب دری کا معنی کیا ہوا؟ چمکدار ستارہ، جیسے موتی ہوتا ہے، موتی کی چمک جیسا. یوقد وہ روشن کیا جاتا ہے. کیا روشن کیا جاتا ہے؟ چراغ. کس سے؟ من شجرۃ مبارکۃ بابرکت درخت سے. کون سا ہے وہ درخت؟ زیتونۃ زیتون کا ہے. اور زیتون کا بھی درخت ایسا ہے کہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ مشرقی ہے نہ مغربی. کیسا ہے وہ تیل جس سے یہ چراغ روشن ہے؟ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل یعنی زیتون کا تیل روشن ہو جائے. ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ نہ چھوا ہو اس کو آگ نے، یعنی آگ کے اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ روشن ہوا چاہتا ہے. نور علی نور، نور پر نور. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور یعنی نور ہدایت کی طرف جس کو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے. یعنی مثال کے ذریعے اس بات کو کیوں سمجھایا گیا؟ تاکہ لوگ بات اچھی طرح سمجھ جائیں. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. تو گویا اللہ تعالی کا نور ہدایت جو مومن کے دل میں آتا ہے تو وہ ایک چراغ کی طرح روشن ہو کر، وہ چراغ جو شیشے کی کورنگ میں ہے، گلاس کورنگ میں ہے، اس سے مزید چمکدار ہو جاتا ہے. یعنی اس کی روشنی اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے، جس سے وہ اپنے پورے ماحول کو بھی روشن کر دیتا ہے. یہاں مثل نوری ہی جو ہے، اس کی ضمیر کے متعلق ائمہ تفسیر کے دو اقوال ہیں. ایک یہ کہ ضمیر اللہ تعالی کی طرف ہے، اور معنی پھر کیا ہوا کہ اللہ کا نور ہدایت جو مومن کے دل میں فطرتاً رکھا گیا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ کمشکات فیہا مصباح. اور یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے. دوسرا قول یہ کہ یہ ضمیر مومن ہی کی طرف راجع ہے. مثل نوری ہی یعنی مومن کا نور، اور پہلی مثال میں کیا تھا؟ نوری ہی سے یعنی اللہ کا نور. تو مثل نوری ہی یعنی مومن کا یہ نور کیسا ہے؟ کمشکات، ایک تاک کی طرح ہے. یعنی مومن کا سینہ تاک کی طرح ہے. تاک کیا ہوتا ہے؟ جس میں چراغ رکھا جاتا ہے. عام طور پر عام زبان میں اس کو تاکی بولتے ہیں. تو مومن کا سینہ ایک تاک کی طرح ہے، اور اس میں اس کا دل ایک چراغ کی طرح ہے، جس کے آس پاس ایک روشن ماحول ہے، جس کی وجہ سے اس کا یہ نور مزید چمکدار ہو کر دور دور تک پھیلتا ہے اور ماحول کی روشنی میں مزید اضافہ کرتا ہے. اور پھر فطری نور جو مومن کے دل میں ہے، یہ ملتا ہے کس سے؟ اللہ کے نور ہدایت سے. یعنی مومن کے دل میں پہلے سے ہی خیر ہوتی ہے،
چونکہ وہ سیراب ہو رہا ہے زیتون کے تیل سے، تو جو ہی اس کے سامنے روشنی آتی یعنی ہدایت کا نور آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ان دونوں کے اتصال سے اور روشنی ہو جاتی. یعنی ایک شخص جس کے اپنے دل میں خیر ہوتی، جب اس کو اچھا ماحول مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت مل جاتی، قرآن کا نور مل جاتا ہے، تو نور علی نور ہو جاتا ہے، خیر پر خیر کا اضافہ ہونے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نور فطرت ہر انسان کے اندر رکھا ہے. کچھ لوگوں کے اندر وہ ماحول سے متاثر نہیں ہوتا، اور کچھ لوگوں کی یہ فطرت ماحول کے اثر سے مسخ ہو جاتی. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور فطرت کا معنی کیا ہے؟ وہی فطری روشنی. اب کیا ہوتا ہے کہ آس پاس کا ماحول اس پر اثر انداز ہو کر اس کو مسخ کر دیتا ہے، لیکن جس کو ایمان کی توفیق ہوتی ہے اس کا آس پاس کا ماحول یا اس کی جو حالات کی موافقت ہے وہ ایک قندیل کی طرح ہوتی ہے، جس سے اس کو ایمان لانے میں پھر مشکل پیش نہیں آتی. امام بغوی نے ایک روایت میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے کعب احبار سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر میں آپ کیا کہتے ہیں، یعنی مثل نورہ کمشکات. تو کعب احبار جو تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے اور پھر مسلمان بھی ہوئے، وہ کہنے لگے کہ یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی بیان کی گئی ہے. یعنی اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے. مشکات آپ کا سینہ اور زجاجہ آپ کا قلب مبارک ہے، اور مصباح نبوت ہے. اور اس نور نبوت کا خاصہ یہ ہے کہ نبوت کے اظہار اور اعلان سے پہلے ہی اس میں لوگوں کے لیے روشنی کا سامان ہے. یعنی آپ عام انسانوں کی نسبت زیادہ خیر رکھتے تھے اپنے اندر، پھر جب وحی الہی آپ کو ملی تو اس سے وہ خیر پوری طرح باہر آ گیا اور اتنا روشن ہوا کہ اس سے صحابہ کرام کو روشنی پہنچی، اور پھر وہ روشنی پوری دنیا میں عام ہو گئی. تو یہاں پھر مثل نور ہی سے مراد ایک تو اللہ تعالیٰ لیے گئے، دوسرے مومن، اور تیسرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کا دل مبارک.